اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد دربار امامزادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جادو سفل سحر کس حد تک نقصان ثابت کر سکتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے جس نے جادو کیا، سحر کیا، سفل کیا، جادو کیا، انہیں شریعت اور اسلامیت میں ان کی حد قتل سے کم نہیں ہے اور ان کا آخرت میں انجام جہنم ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، اللہ پاک نے اس فتنے کو اگر پیدا فرمایا ہے تو اس سے دور رہنے کا بھی فرمایا ہے، جس طرح قتل یا بے حیائی کو پیدا فرمایا ہے اور حیا کو پیدا فرمایا ہے، خیر کو پیدا فرمایا ہے تو شر کو پیدا فرمایا ہے، تو اسی طرح اللہ پاک نے ان کے نزدیک اور ان کے پانے والوں کو یا اس کو حاصل کر کے لوگوں کو نقصان پہنچانے والوں کو کتنی سخت سینٹینسنگ قرآن میں رکھی ہے۔ جنات کو قابو کر کے اور سفل جادو کے ذریعے شیاطین کو قابو کر کے جب لوگوں کو جادو سحر کے ذریعے مبتلا کیا جاتا ہے، اس کے نقصان کتنے شدید ہو سکتے ہیں، یہ سیگمنٹ اسی پہ ہدیہ ہے۔ اس کے نقصان کے لیولز ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے عامل کس لیول کا ہے۔ اگر وہ بالکل ہی چھٹا ہوا عامل ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اس نے کسی کی 6 گھنٹے 8 گھنٹے صحبت میں بیٹھ کے عمل اپنی روزگار کے لیے سیکھ لیا ہے، تو اس کو تو خود اپنے علم کی لاجک ہی نہیں پتہ، تو ایسے کا علم تو کارگر نہیں ہوتا، وہ وقتی ہوتا ہے، وہ عام لوگوں کے کاٹ کرنے سے بھی وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اب اس میں جب گریڈز آتے ہیں، جس طرح اہل اللہ اولیاء اللہ میں درجات اور مدارج ہوتے ہیں، اسی طرح سفل جادو کرنے والوں میں بھی مدارج ہوتے ہیں، کیونکہ جتنے طاقتور اللہ پاک نے اپنے علم کی طاقت رکھی ہے، اللہ پاک نے شیاطین کو بھی اتنی اگر نہیں تو طاقت ضرور بخشی ہے تاکہ وہ اپنی طاقت کو استعمال کر کے انسان کو بہکائیں، ورنہ وہ اللہ پاک سے قیامت کے دن کہہ دیں گے تو نے ہمیں طاقت ہی نہیں بخشی، اللہ پاک ہم تیرے بندوں کو کیسے بہکاتے؟ تو اسی لیے اللہ پاک نے وہ راستے بھی فرمائے ہیں کہ وہ جنات جہاں سے حملہ کرتے ہیں۔ اب اس لیول میں جب کوئی بہت زیادہ مشاق ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ کامل حد تک جادوگر بن جاتا ہے تو ان میں بھی لیولز ہوتے ہیں۔ اب کسی نے اگر بہت سپرلیٹو عمل کیا ہے شدید والا، اور اس نے اگر کوئی پتلے پر پڑھائی کی ہے اور قبر میں لٹکا دیا ہے، اور اگر بالوں پر پڑھ کر گرا، باندھ کر کنویں کی سیڑھی کے نیچے یا پھر کسی کے جوتے کے نیچے سی دیا گیا ہے، یا پھر کنویں کے ڈول میں لٹکا دیا گیا یا کنویں کی رسی سے باندھ کر لٹکا دیا گیا، تو یہ اتنا شدید عمل ہوتا ہے۔ اس کے درجات اور اس کے جو نقصانات ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے، لیکن میں ایک اور اس سے اوپر نیکسٹ لیول کا آپ کو بتا دوں تاکہ اس کا نقصان بھی ہم اس میں سن سکیں۔ اس سے بھی اوپر لیول کا جو نقصان دہ عمل ہوتے ہیں وہ ہانڈی کے عمل ہوتے ہیں، جو سب سے زیادہ شدید ہوتا ہے، اور پھر آتا ہے کڑا۔ اب یہ کڑا جو ہے یہ عام لوگوں میں دنیا میں کہیں بھی لوگ توڑ نہیں سکتے، چاہے وہ کتنا ہی اچھے سے اچھا کامل ہی کیوں نہ ہو۔ 1.25 لاکھ عاملوں میں ایک کامل ہوتا ہے، میں کہہ رہا ہوں اچھے سے اچھا کامل ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کو توڑ نہیں سکتے۔ اس کے لیے آپ کو اہل اللہ کی ضرورت ہے، نظر عنایت والوں کی ضرورت ہے، جو اصل کاملین ہوتے ہیں، جو آل رسول اہل بیت الاطہار سے توسل کر کے اس کو بریک کر سکتے ہیں، ورنہ اس کو بریک نہیں کیا جا سکتا۔ صاف صاف کہہ رہا ہوں، آپ اس پہ ڈیبیٹ کریں، بحث کریں، جو جی چاہے کریں، بھگت کے آئیں، سمجھ کے آئیں، پڑھ لکھ کر آئیں، یا آپ ایکسپیرینس کر کے آئیں اور اب پھر بحث کر لیجئے گا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اس میں جو ہانڈی کا عمل ہوتا ہے اور کڑے کا عمل ہوتا ہے، اس کے بھی اثرات اس سے زیادہ شدید ہوتے ہیں، وہ کس حد تک انسان کو نقصان کرتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ پاک نے جو سب سے زیادہ شدید چیز جس سے منع فرمایا ہے اور جس سے نفرت فرمائی ہے وہ ہے میاں بیوی میں جدائی، اور شیطان کا، ابلیس کا سب سے بڑا جو سپرلیٹو ہتھیار ہے وہ کسی دو دلوں میں جدائی ڈال دینا ہے، دوستوں کو الگ کر دینا، اولاد کو الگ کر دینا، میاں بیوی کو الگ کر دینا۔ سمجھ لیں اس سے بڑی کوئی کامیابی ہی نہیں ہے۔ اس پہ ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں بہت بات کی ہے، میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا۔ جو شیاطین ہیں، جنات ہیں، وہ جو جدا کر دیتے ہیں لوگوں کو، یہ تو نقصان کا ایک سب سے بڑا گھنونا لیول ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ گھر میں ایک چھوٹی سی بات بلا وجہ اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ ایک ہنستا کھیلتا ہنسا بسایا گھر جہنم بن جاتا ہے۔ اس کے متاثر ہونے والے یہی سوچتے رہتے ہیں، یار ہم اچھے بھلے بیٹھے، وہی لوگ آپس میں محبت سے ڈسکس کر رہے تھے، آج وہی ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ پھر آپ کی رکھی ہوئی
چیزیں گم جاتی ہیں، ضروری نہیں ہے وہ ویلیوبلز ہوں، وہ آپ کی یوٹیلیٹیز بھی ہو سکتی ہیں، آپ کی کنگھی بھی ہو سکتی ہے، آپ کی سرمادانی ہو سکتی ہے، آپ کا میک اپ باکس بھی ہو سکتا ہے، آپ کی وہ چیزیں، وہ کپڑے ہو سکتے ہیں جو آپ فریکوینٹلی دھو کر دھوبی سے دوبارہ استعمال کرتے ہیں یا کرتی ہیں۔ پھر انسان کے کچھ یوٹیلیٹیز میں، مردوں میں ان کے ناخن ہوتے ہیں، عورتوں کے بھی ناخن ہوتے ہیں، اور مردوں کا ازار بند ہوتا ہے، خواتین کی جو شلوار ہوتی ہے، یہ وہ چیز ہوتی ہیں جن کا غائب ہونا آپ کی گھنٹی کا بچ جانا ہوتا ہے۔ کس حد تک اور نقصان کر سکتا ہے؟ آپ کا پسندیدہ ترین کوئی دوست ہے، کوئی کام ہے، کوئی چاہنے والا ہے، وہ بیٹھے بیٹھے تباہ و برباد ہو جائے گا۔ کاروبار ہے تو مٹی ہو جائے گا، کام ہے تو برباد ہو جائے گا۔ کوئی باہر چلا گیا تھا، باہر سے بنا کر بھیج رہا ہے اور آپ کو خود کفیل کر دیا تھا، وہ کہے گا میں تو لٹ گیا، برباد ہو گیا۔ اور کس حد تک نقصان کرتے ہیں؟ ایک جادو اور سفل کے جو بد اثرات ہیں، وہ ایک اچھے بڑے پڑھے لکھے انسان کو باولا، مجنون اور دیوانہ کر کے سڑک پر لے آتے ہیں۔ اگر ان کی کاٹ نہ کی جائے تو آپ کو ایسے بہت سارے کاؤنٹلیس کیسز ملیں گے جنہوں نے علاج نہیں کیا، کاٹ نہیں کی، اور وہ بالکل پاگل اور مجنون ہو گئے۔ میں نے بہت کیسز ایسے دیکھے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر ایسے بھی نقصانات ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے علم یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ میں پڑھے لکھے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی دنیاوی تعلیم تو حاصل کرتے ہیں لیکن دین کی تعلیم نہیں رکھتے، اور اس لیے وہ ان چیزوں میں بلیو نہیں کرتے۔ اب ان کے ساتھ کیسا ہوا، میں اس کے کچھ واقعات بھی آپ کو کوٹ کروں گا۔ مثال کے طور پر کچھ ایوییشن یا ایوییٹر ہوتے ہیں جو کہ کمرشل فلائنگ کرتے ہیں، پائلٹس ہوتے ہیں، انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنا ہے کہ ہم اس چیز پہ بلیو نہیں کرتے تھے۔ کہنے لگے کہ ہم گزر رہے تھے اور آ رہے تھے، تو کہیں جا رہے تھے جہاز کو لے کے، تو ہمارے جہاز کا جو تھراٹل ہوتا ہے، جو مین جہاز کا جو گیئر ہوتا ہے، کہنے لگے ہمارے جہاز کا تھراٹل پھنس گیا اور نکل نہیں رہا تھا، جبکہ اس کا کوئی امکان نہیں تھا۔ کہنے لگے نیا جہاز تھا، یہ بھی نہیں کہ وہ پرانا جہاز ہو، لیکن اس کا تھراٹل گیج سے نکل نہیں رہا تھا، وہ پھنس گیا تھا، اور ہم پریشان ہو رہے تھے، ہم نے تمام چیزیں کر کے دیکھ لی لیکن نکل نہیں رہا تھا۔ تو جو کو پائلٹ تھا اس نے کہا آیت الکرسی پڑھو اور درود شریف پڑھو۔ وہ پڑھنا شروع کیا تو وہی تھراٹل نکل گیا۔ کہنے لگے کہ جیسے ہی ہم نے جہاز کو لینڈ کیا، ہم سر پکڑ کے بیٹھے تھے، 350 پیسنجر ہمارے پیچھے تھے، اور ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ کہنے لگے کہ جیسے ہی ہم نے تھراٹل کو جب واپس کیا اور لینڈ کیا، ہم تھراٹل کا جائزہ لے رہے تھے ایک ٹیکنیشین، ایک ٹیکنیکل طور پر کہ یہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ، تاکہ ہم اس کی رپورٹ، ہر فلائٹ کے اینڈ پر ایک رپورٹ بنتی ہے کہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے فلائٹ کے دوران میں، اس کو درج کیا جاتا ہے۔ ہر فلائٹ کے آخر میں ایک مینول جنریٹ ہوتا ہے، تو ہم اس میں لکھنے جا رہے تھے۔ تو کہنے لگے کہ میں نے گیج کے نیچے دیکھا، وہاں بال پڑے ہوئے تھے اور ان بالوں میں گریں لگی ہوئی تھیں۔ وہ کہاں سے آئے، کس نے رکھے، کیسے رکھے، یہ نہیں پتہ، لیکن ان کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا تھا، اور یہ اس کی آیت الکرسی اور درود شریف پڑھنے کی برکت تھی کہ اللہ پاک نے ہماری اور اتنے سارے پیسنجرز کی بچت کر دی۔ کس حد تک اور نقصان کر سکتے ہیں؟ بسی بسائی شادی شدہ سہاگن کی لڑکی ہے اور دولہا دلہن ہے، وہ جا رہے ہیں جناب، اب کوئی روٹھا ہوا ہے، کوئی حاسد ہے، وہ چاہتا تھا اس کی یہاں شادی ہو، یا وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کی شادی ہو۔ اس نے جناب شادی کی ایگزیکٹ ڈیٹ کو کیلکولیٹ کیا، ٹائم کو کیلکولیٹ کیا، مہندی، بارات، اپٹن، مائیوں اور رخصتی کا ٹائم اس نے جا کے عامل کو بتایا، اور عامل کو بتا کر کہا یہ ٹائم ہوگا اور یہاں سے بارات یہاں سے وہاں جائے گی۔ جناب اس نے منہ مانگی قیمت مانگی، اس نے اس کو فنڈ کیا، اس نے اس کو پیسے دے کے کہا تجھے میں خوش کر دوں گا، بقایا کام ہونے کے بعد دوں گا۔ بارات نکلی ہے اور جناب وہ ہال تک بھی نہیں پہنچی ہے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے، دولہا دلہن راستے میں ہی ایکسپائر ہو گئے۔ کس حد تک اور نقصان کر سکتے ہیں؟ سفر پر نکلا ہے کوئی، بے شک آپ کے بچوں کی روزی کے لیے گیا ہے، اور وہ کبھی پلٹ کر واپس ہی نہیں آیا۔ فون کرتا ہوگا، بات کرتا ہوگا، وہاں سے پیسے بھیجتا ہوگا، لیکن اگر وہ نہیں ملے گا تو آپ کو ہی نہیں ملے گا، اور آپ کو قیامت تک نہیں پتہ چلے گا وہاں اس نے کتنی شادیاں کر رکھی ہیں۔ سفل اور جادو کے اس حد تک نقصان ہوتے ہیں کہ ایک بریلینٹ لڑکے لڑکیوں کے میں مسائل جب سن رہا ہوتا ہوں دربار پر، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم 4th ایئر میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور اتنی ٹف پڑھائی ہوتی ہے فائنل ایئر کی کہ آپ آٹوپسیز آ رہی ہوتی ہیں اور آپ تصور نہیں کر سکتے، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں رات کو لگتا ہے کہ ہم بالکل 8ویں جماعت کے اسٹوڈنٹ ہیں،
ہمیں ایک بیسک جو ٹرمز ہوتی ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، جو ہمارے جو فیلڈ میں جو ڈاکٹرز ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں، وہ مستقل سے ہم سے کوشچن کر رہے ہوتے ہیں، وائواز ایک وربلی چل رہے ہوتے ہیں، اور پھر نہ آئے تو پھر وہ ہمیں ڈیپریشیٹ کر کے پیچھے کر دیتے ہیں، اور ایک ہماری کلاس جنریٹ ہو جاتی ہے کہ یہ نالائق اسٹوڈنٹ ہیں اور یہ لائق اسٹوڈنٹ ہیں۔ اسی میں پھر چھٹ جاتے ہیں کہ FRCS کون کرے گا، اسپیشلائز کون کرے گا، فیلڈ کون چنے گا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ منہ اٹھا کر کہیں میں گائنی چلا جاؤں، منہ اٹھا کر کہیں میں آرتھوپیڈک بن جاؤں، منہ اٹھا کر میں آپتھلمولوجسٹ بن جاؤں، یا میں ڈائٹیشن بن جاؤں، ایستھیٹیشین بن جاؤں۔ ایسا نہیں ہوتا، آپ کے علم کی قابلیت پہ وہ چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ وہ اسٹوڈنٹس آگے کہتے ہیں کہ ہمارا مائنڈ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے فروزن ہو گیا، ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ہمیں کیا پڑھایا جا رہا ہے، ہم کیا لکھ رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں، ہمارا برین کام ہی نہیں کرتا۔ یہ وہ شدید جادو کے بد اثرات ہیں جو ایک انسان کی زندگی کو اتنے سنجیدہ نیکسٹ لیول پر جا کر متاثر کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان کا حساب انشاءاللہ عز و جل نمرود، ہارون الرشید، مامون الرشید، منصور، بنو امیہ کے تمام حکمرانوں کے ساتھ، اور یزید لعین اور شمر، عمر بن سعد، عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ فرمائے۔ بحق غازی امام زمانہ کا ظہور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دربار امام زادہ عبداللہ شاہ اللہ شاہ غادی سے خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ بھائی آپ یہاں پر آئے، آپ نے ٹوکن لیا، آپ کے بھائی سے ملاقات ہوئی، آپ کا علاج ہوا، الحمدللہ آپ کو دوائی بھی ملی، تو کیا اس دوران آپ سے کسی بھی طرح کا ہدیہ، ڈونیشن یا فیس لی گئی؟ انشاءاللہ ہمارے سے کوئی فیس نہیں لی گئی ہے، نہ کوئی چیز لی گئی ہے۔ میں تو آج پہلی دفعہ آیا ہوں۔ ماشاءاللہ والدہ میری 12 سال سے یہاں آ رہی ہیں، اور 12 سال سے کم 15 دفعہ میں والدہ کے ساتھ آ چکا ہوں، بائک پہ، کبھی کار میں، کبھی کسی چیز پہ۔ ماشاءاللہ ہر چیز میں پورے ہیں۔ دوسری بات یہ کھانے پینے کا ہر چیز کا انتظام کرا جاتا ہے۔ کینسر کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے، ڈائلسس کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے، اس لیے وہ بیٹھ نہیں سکتے یا پریشانی کے باعث بنتے ہیں، اس لیے ان کو پہلے دیکھا جاتا ہے۔ یہ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اور لہٰذا یہ مجھے بھی کسی نے کہا تھا کہ وہاں چلے جائیں عبداللہ شاہ غازی بھائی جان کے پاس، ایک رات کی پریشانی ہوگی، اللہ نے چاہو اس کے بعد دوبارہ جانے کی، دوائی لینے کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ 10 15 20 منٹ لگتے ہیں، باہر سے آؤ، فائل دو، آپ اپنی دوائی لو، انشاءاللہ چلے جائیں۔ اور یہ غازی بابا کے صدقے اور ان کے پانی کے صدقے میں انشاءاللہ سارے کام اللہ یہاں سے بھائی جان کے پاس سے کرا رہا ہے۔ کو پتا ہے کہ حال میں دربار پہ بھائی جان کی حاضری پہ پابندی لگا دی گئی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا سر، یہاں تو ہندو بھی، عیسائی، کرسچن، دنیا کے ہر قوم کا شخص آ رہا ہے، اس میں تو کسی کو منع ہی نہیں کرا جا سکتا۔ بھائی جان تو ہمارے وہ اولیاء ہیں، وہ کرام ہے، دنیا ہاتھ پاؤں چوم رہی ہے، ان کو کیسے منع کرا جا سکتا ہے، یہ بتایا جائے۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بھائی، کوئی ایسی فیس وغیرہ مجھ سے نہیں لی گئی، اور ماشاءاللہ یہاں پہ اتنا بہترین طریقے سے بھائی جان کے پاس انتظام ہے کہ میں اپنے بھائی کو دوائی لینے کے لیے مریض بنا کے لے کے آیا ہوں، لیکن ماشاءاللہ میرا ایسا دل ہو رہا ہے، اتنی انہوں نے مجھے انتظامیت نے عزت دی ہے، صحیح طریقے سے بٹھایا، کھانے پینے کا ناشتہ واشتہ یہ وہ سب کچھ ماشاءاللہ بھائی جان کی طرف سے۔ مجھے تو اتنا مزہ آ رہا ہے کہ گھر پہ جانے کا دل نہیں ہو رہا۔ ماشاءاللہ بھائی جان کو اللہ زندگی دے، ترقی دے، اور انشاءاللہ آپ بھی جو ہے نا، جو سننے والے ہیں، ماشاءاللہ بھائی جان کے پاس آئیں، ہر چیز کا علاج ہے، آپ کو اتنا مزہ آ جائے گا کہ بس آپ کو میں کیا بتاؤں۔ پابندی کس وجہ سے لگا دی گئی بھائی؟ یہاں تو ہر قوم کا بندہ، ہر انسان ہے، عبداللہ شاہ غازی بابا ہے وہاں، یہاں تو کسی کی پابندی کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا، اور بھائی جان جیسے پہ اگر پابندی لگا دی تو لگائی کس نے بھائی؟ یہ مجھے بتائیں۔ بڑی بات ہے یار، جو اس نے اتنی بڑی بات کر دی، لگتا ہے وہ بھائی جان سے ملے نہیں ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا غازی، میرا نام مقدام غازی ہے، اور میں الحمدللہ دربار عبداللہ شاہ غازی پر پچھلے 10 سال سے الحمدللہ بھائی جان کے ساتھ خدمت میں ہوں، اور اس وقت میں شکاگو USA میں رہائش پذیر ہوں، میں خدمت میں ہوں، اور اس وقت بھی میں انشاءاللہ پاکستان میں خدمت کر رہا ہوں، اور ماشاءاللہ سے ہمارے مرشد بھائی جان کے ساتھ اور ان کا دربار عبداللہ شاہ غازی داخلہ ممنوع ہے، یہ سراسر غلط ہے، اور ہم اس کی پوری طرح سے مذمت کرتے ہیں۔ خدمت میں آتا ہوں، اور بھائی جان کے ساتھ یہاں پر ہم لوگ فی سبیل اللہ دوا الحمدللہ کوئی کسی قسم کا ہدیہ نہیں وصول کرتے، اور بھائی جان اور ہم سب علماء غازی فی سبیل اللہ لوگوں کو میڈیسن الحمدللہ دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر دوا اگلی دیں گے، ہاں اتنا تو کر لیں گے شہزادے بھیا۔ آج آپ کو منتہا کو 4 مہینے کی دوا دے رہے ہیں۔ 4 مہینے کی دوا کیسے لینی ہے؟ ان کو بولا ہوا ہے نا، زیادہ مقدار میں پانی نہیں لینا۔ سرکار کے ذرا ڈائلسس بہتر ہوتا ہے پھر ہوگا۔ غازی بابا کے چشمے کا پانی لو، 1 چمچ پانی میں غازی بابا کی دوا کے 10 قطرے ڈلیں گے۔